وہ آپ اس خاتون اول کو دیکھیں، خاتون اول حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حدیث ان سے بیان ہوتی ہے کہ جب بیوی کے لباس کو، چادر کو دیکھا جس پہ 12 جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے ہیں، تو گریہ کرنے لگ گئے، گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ خراسان کے تھے نا، فارس کے تھے، بادشاہوں کی بیٹیوں کے جاہ و جلال دیکھے ہوئے تھے۔ کہا یہ اول کائنات کی بیٹی، اور یہ کئی دفعہ رسول کی خدمت میں گئے حضرت سلمان فارسی، کہا کہ یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے، کیسے؟ کہا خود فاطمہ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کا انتخاب کیا ہے۔ خوب ہم آخرت کا انتخاب کریں، کوئی بھی کام کریں آپ آخرت کا انتخاب کریں۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم تو کسی رشتہ دار کو کوئی کھانا کھلا دیں، اچھا اگلی دفعہ ان کے گھر جائیں گے، دیکھا ہم نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اللہ اکبر، ہم ہر معاملے میں ایسے ہی ہیں۔ بہت سارے معاملے دنیاوی تھوڑی ہوتے ہیں جو آپ کوئی کام کرتے ہیں، رستے سے پتھر ہٹا دیں آپ کو تمغہ دے گا، کسی کو کھانا کھلا دیں تو آپ کو، نہیں، خدا کی خاطر کریں۔ انہوں نے سب کچھ خدا کی خاطر کیا، خدا کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر خدا کو سمجھیں۔ خدا تو اتنا رحمان ہے کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بندہ میری طرف آ جائے، کوئی نہ کوئی طریقے سے آ جائے۔ ذنون مصری کے جو اپنے زمانے کا بہرحال صوفی تھا، وہ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے اٹھا، برف پڑی ہوئی تھی باہر، دیکھا کہ اس کا ہمسایہ یہودی ہے اور برف کے اوپر جو ہے وہ بیج ڈال رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بیج تو زمین میں ڈالتے ہیں کہ پودے نکلیں، کچھ نکلے اس میں سے، برف پہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ کہا کہ میں اصل میں پرندوں کے لیے ڈال رہا ہوں کہ ان کو تو کچھ کھانے کو ملے گا نہیں، تو میں نے کہا کچھ بیج ڈال دوں، آ کے کھا لے۔ تو ذنون نے کہا کہ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا خدا کی خاطر، کہ خدا۔ تو ذنون نے کہا کہ مگر خدا دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہا کہ یہ تم متقین تھوڑی ہو، مطلب مسلمان بھی نہیں ہو۔ تو یہ کہہ کر بہرحال، تو اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ خدا دیکھے یا نہ دیکھے، پرندے تو کھائیں گے۔ یہ کہہ کر یہ کچھ عرصے کے بعد خانہ کعبہ گیا، خدا کے گھر گیا، تو اس نے طواف کے دوران دیکھا اپنے ہمسائے کو، اس یہودی کو خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہے۔ تو ابھی پریشان ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا ادھر، اس کے پاس گیا، کہا کہ تم یہاں کیسے؟ تو کہا شیخ خدا نے اس رات ان دانوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ پسند بھی کر لیا۔ تو ذنون کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ پروردگار تو کتنا سستا خرید لیتا ہے، کتنا سستا خرید لیتا ہے۔ یعنی ہم سمجھیں کہ وہ بہت بڑی نیکی کریں تو خدا متوجہ ہوگا، نہیں، خوب چھوٹی سی نیکی کریں، خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھتے ہوئے آپ کو خرید سکتا ہے۔ اور جس کا خدا خریدار ہو جائے، اب خدا کیسے خریدار ہو؟ عزیزان محترم، بہرحال میں مجبور ہو جاتا ہوں جب یہ بات آتی ہے، تو میں محسن حجاجی کی بات مجھے یاد آتی ہے، وہ شہید ہوا 28 سال کا جوان، بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حرم بی بی کے حرم کو بچاتے ہوئے جو شہید ہوا، جس کی گردن کاٹ دی گئی، اور جو آج کے دور میں کٹی ہوئی گردنوں کا سردار بن گیا، 28 سال کا۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا 2 سال کا تھا اس کا اس وقت، اب بڑا ہو گیا۔ اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا زمانہ پرآشوب ہے، فتنہ ہے، لیکن اپنے آپ کو اس قابل کرنا اس دنیا میں کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے، خدا آپ کو خریدے۔